پاکستان کی مارکیٹ میں ہمیں آنے والے 10 سالوں میں کتنے ڈاکٹرز چاہیے, کتنے انجینئرز چاہیے, آئی ٹی پروفیشنلز چاہیے, ایجوکیشن کے پروفیشنل چاہیے, واٹ ایور, وہ ساری چیزیں ہم اس کو پلان کر کے اپنی ایجوکیشن سسٹم میں کچھ تبدیلیاں کر رہے ہیں. بیکاز آپ اور میں دیکھتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو, کہ میں ایم بی اے بھی کرتا جا رہا ہوں, لاکھوں ایم بی اے کر رہے ہیں, میں مارکیٹنگ بھی کرتا جا رہا ہوں, لاکھوں مارکیٹنگ کرتے جا رہے ہیں, آئی ٹی ہے, لاکھوں آئی ٹی کرتے جا رہے ہیں. آپ کے ان ٹرم آف منی اینڈ ایفرٹ والدین سب پٹ کر رہے ہیں, بچے پٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا یوزیج اگلے 10 سالوں میں نہیں ہوگا اس طرح سے, ہماری مارکیٹ میں ڈیمانڈ اس طرح سے نہیں ہوگی. You got my point basically. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے. جی, اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس میں دیکھیں کہ ہمارے ٹرینڈز چلتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ٹرینڈز کے بیس پہ, اور پھر ہم اپنے بچوں کو کمپیل کرتے ہیں کہ انہی ٹرینڈز پہ آگے جائیں. ہم جب تھے میٹرک ایف ایس سی میں تو ڈاکٹر انجینئر تھا, اور تھوڑا لیٹر سٹیج پہ آپ دیکھیں تو پھر کامرس کا بڑا بوم آیا, اور ہاں جی بی کام, اور پھر ایم بی ایز, پھر کمپیوٹر سائنس آ گیا, تو اس میں ساری قوم جو ہے نا اس پہ لگ گئی. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پلانڈ ہونا چاہیے, اور سوسائٹی کی وہ نیڈ جو ہے نا اس کو اسیس کر کے, تو اس کے دوسرا نیڈ کے ساتھ ساتھ ایپٹیچیوڈ جو ہمارے بچوں کا کس میں, اب میرا بچہ ہے اگر اس کا ایپٹیچیوڈ ایک خاص فیلڈ میں نہیں ہے, لیکن میں اپنی زندگی کی وہ کہہ لیں کہ ایک خواہشیں پوری کرنے کے لیے میں اس کو کمپیل کرتا ہوں, تو یہ چیز جو ہے نا اس کو بہرحال ہمارے ٹرانسفارم ہونا چاہیے. ایک تو ہماری تھنکنگ کے لیول پہ ہم سب کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ بچے کی جو ایبلٹیز ہیں اس کے مطابق ہمیں اس کو اس کے فیلڈ کے اندر لے کے جانا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آف کورس اب دیکھیں سب سے بڑا تو نادرا ہے, آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے, بڑی اتھینٹک ڈیٹا بیس آئی ہے پاکستان کے پاس, اور پھر سینسز ہوئے پیچھے, ان میں بھی بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کی وہ آ گئی. تو انہی بیسز پہ یہ جو ڈیٹا بیسز بن رہی ہیں نیشنل لیول پہ, ان کی بیس پہ ایک اچھی پلاننگ ہو کہ ہمیں کتنے ڈاکٹرز, کتنے انجینئرز اور کتنے باقی پروفیشنلز چاہیے, تو وہ اس پلاننگ کے مطابق پھر آگے فیسلٹیز. ایک اور جو چیز چینج آئی ہے ہمارے دور میں, سوائے ان مین سٹریمز کے اور اویلیبلٹی نہیں تھی, یعنی آگے چوائسز نہیں تھے پڑھنے کے, کوئی بندہ آگے جانا بھی چاہتا تھا تو بڑی لمیٹڈ چوائسز. مثلا مجھے یاد ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا میں پشاور یونیورسٹی تک اپلائی کیا, لیکن کیونکہ وہ 20-25 سیٹیں ہوتی تھیں یا 50 سیٹیں ہوتی تھیں, تو وہ اتنا کمپٹیشن کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, قائم یونیورسٹی میں صرف ایک کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ تھا, باقی اور کوئی اویلیبلٹی نہیں تھی, تو وہ پھر چوائسز کم تھے. لیکن اب تو الحمدللہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی ہر فیلڈ کے اندر بہت زیادہ چوائسز اویلیبل ہیں. دوسرا آپ نے جو کہا کہ مارکیٹ کے کمپٹیٹو ہونے کے لیے ان سبجیکٹس کا ایک اور جو آیا نا کہ یہ آئی ٹی کا بلینڈ آیا ہے, اور کمپیوٹرائزیشن, آٹومیشن, ان چیزوں کا, اور اس میں پھر ظاہر ہے نئی جابز آئی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی جاب مارکیٹ بھی چینج ہوئی ہے, اور جاب مارکیٹ میں جو اہل ہے, جو کیپیبل بندہ ہے, اس کی جگہ بہرحال موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کو اسکول میں لانے کے لیے ہر وقت بہت ساری ایفرٹس کرنا پڑی ہیں, اور گورنمنٹ وقت کے ساتھ ساتھ کرتی ہے, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہم اس میں اس حد تک کامیاب نہیں ہوئے جس پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا. ہمارا آرٹیکل 25A تو وہ یہ سیدھا سا یہ کہتا ہے کہ 15 ایئر تک ایجوکیشن ہر بچے کے لیے کمپلسری ہے اور فری ہوگی. اب گورنمنٹ نے اس میں بہت سارے سٹیپس لیے ہیں کہ 2 سال میں 2.25 لاکھ بچے, اور اسپیشلی بچیاں, وہ بچیاں, ہمارا ڈیٹا بتاتا ہے کہ وہ بچیاں جو اسکول چھوڑ کے چلی گئی تھیں وہ بیک ہوئی ہیں اسکول میں, اور اتنے یعنی بچوں کو ہم نے مزید انرول کیا, جس سے ہم نے لٹریسی کو کافی بہتر کیا اور آؤٹ آف اسکول بچوں کو کیٹر کیا. اس کے باوجود بھی بہت سارے کام ابھی کرنے کے ہیں کہ ہم بچے کو ہر سٹائپنڈ دیں, فائنینشلی ایڈ دیں, اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی ہے. HEC نے کچھ ایسے معیارات قائم کر رکھے ہیں, بنا رکھے ہیں
کوالٹی ایشورنس سسٹم کے لیے، جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، انجینئرنگ میں کیا ہونی چاہیے، سائنسز میں کیا ہونی چاہیے، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں کیا ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر مانیٹرنگ ٹیمز ہیں فیڈرل ایچ ای سی کی بھی اور ہماری پروونشل ایچ ای سیز کی بھی، جو باقاعدہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشنز کرتی ہیں کہ آپ کے یہ اسٹینڈرڈس پورے ہیں یا نہیں ہیں. اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں جب ہم چارٹر دیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ چیزیں چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس زمین موجود ہے. ہم نے یہ پیمانہ پنجاب میں بنا رکھا ہے کہ اتنے ایکڑ زمین ہوگی اور وہ ایک ٹرسٹ کے نام پہ ہوگی یا فاؤنڈیشن کے نام پہ ہوگی، ایک پرپس بلڈنگ ہوگی، اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو یہ ہوگی، پر اسٹوڈنٹ لینڈ یہ ہوگی، لائبریری کا یہ سائز ہوگا، کتابیں یہ ہوں گی، ریسرچ جرنلز یہ ہوں گے. تو یہ معیارات ہم نے قائم کر رکھے ہیں. یہ یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی ہم اس کو جانچتے ہیں اور جب وہ آپریٹ کر رہی ہوتی تب بھی جانچتے ہیں، گاہے بگاہے اس کو جانچتے ہیں. اور اس کی بنیاد پہ بہت سی یونیورسٹیز کے پروگرامز کو بند کیا جاتا ہے جو کہ بلو دی بار ہوتے ہیں. اور یہ ایک مسلسل آن گوئنگ ایفرٹ ہے جس کے اوپر ہم یونیورسٹیز کو سینسٹائز کرتے ہیں. اور اب یونیورسٹیز خواہ وہ پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں وہ کافی سینسٹیو ہیں، ان معیارات کو پورا کرتی ہیں. میں بہت ہی پر امید ہوں اور بڑا ہی آپٹمسٹک ہوں جی. اور اس کی وجہ ہماری یوتھ ہے جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے. اور پاکستان جیسے غریب ملک نے اور جس کو چیلنجز کے انبار ملے ورثے میں 1947 میں، اور جس کو جنگیں اور اس طرح کی چیزیں ملیں، ان بحرانوں سے گزرتے ہوئے پاکستان کی نیشن جس طرح ریزیلینس کے ساتھ کھڑی رہی، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بہتر سفر طے کیا. اگر آپ اسلامی دنیا کے 57 ملک ہیں، آپ الجزائر، مراکش اور مصر اور ان ملکوں میں ہوتے آئیں تو آپ محسوس کریں گے کہ پاکستان اسلامی دنیا کے ماتھے کا جھومر ہے. الحمدللہ پاکستان سے اسلامی دنیا کے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں. آپ ان سے کہیں کہ آپ پاکستانی ہیں اور ان کی حالت دیکھیں تو آپ اپنے ہیلتھ کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں، آپ اپنی تعلیم کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں تو آپ ان سے بہت سپیریئر ہیں. اور اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے، اس پوٹینشل کو اور اس ذہانت کو جو گاڈ گفٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پاکستان کی قوم جو ہے اس کے اوپر پاکستان کی حکومتیں اس غربت کے باوجود تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے، انویسٹمنٹ ہے، اور بہت سے کارہائے نمایاں ہیں جو ہمارے نوجوان دے رہے ہیں. آپ کوئی ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھ لیجئے دنیا کی، اس میں آپ کو پاکستانی ایکسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نے بہت ہم بام عروج پہ پہنچ گئے، لیکن میں یہ ضرور بہت مطمئن ہوں کہ ہم بہت پیچھے نہیں ہیں. اگر اللہ نے ہمیں وسائل دیے اور ہم نے تھوڑی اپنی ترجیحات بہتر کی اور ہم نے اپنے جو سفیئرز ہیں اس کے اندر دیانتداری کے ساتھ سیلف لیسلی ہم نے کام کیا تو بہت جلد ہم ترقی یافتہ نیشن ہوں گے انشاءاللہ. اور یہی جو ہمارا ہیومن، اگر ہم نے اپنے جو یوتھ کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہماری آبادی میں، اگر ہم نے اس کو ہارنس کر لیا اور ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل میں اس کو کنورٹ کر لیا تو ہم پاکستان دنیا کی ریچسٹ نیشنز میں سے ایک ہوں گے، اور یہ بڑی جلد انشاءاللہ ہوگا.